اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا 10واں باب ہے، القسم الثالث فی الحروف، سبق نمبر 11 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ انا یہ کہاں پر استعمال ہوگا۔ عبارت دیکھ لیں، وَيَجِبُ الْفَتْحُ حَيْثُ يَقَعُ فَاعِلًا نَحْوُ بَلَغَنِي أَنَّ زَيْدًا قَائِمٌ وَحَيْثُ يَقَعُ مَفْعُولًا نَحْوُ كَرِهْتُ أَنَّكَ قَائِمٌ وَحَيْثُ يَقَعُ مُبْتَدًا نَحْوُ عِنْدِي أَنَّكَ قَائِمٌ وَحَيْثُ يَقَعُ مُضَافًا إِلَيْهِ نحو عجبت من طول ان بکرا قائم وحيث يقع مجرورا نحو عجبت من ان بکرا قائم وبعد لو نحو لو انك عندنا لاکرمتك وبعد لولا نحو لولا انه حاضر لغاب زید۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور فتح واجب ہے جب وہ فاعل واقع ہو جیسے کہ بلغنی ان زیدن قائم، اور اس جگہ پر جہاں پر مفعول واقع ہو جیسے کرہت انک قائم، اور جہاں پر مبتدا واقع ہو جیسے عندی انک قائم، اور جہاں پر مضاف الیہ واقع ہو جیسے عجبت من طول ان بکرا قائم، اور جہاں پر مجرور واقع ہو جیسے عجبت من ان بکرا قائم، اور لو کے بعد جیسے لو انک عندنا لاکرمتک، اور لولا کے بعد جیسے لولا انہ حاضر لغاب زید۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، ہم حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد جو ان حروف مشبہ بالفعل ہے یہ کن مواقع میں استعمال ہوتا ہے وہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیا ہے۔ آج کے سبق کے اندر حضرت فرما رہے ہیں کہ انا یہ ہم کہاں کہاں پر استعمال کریں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق کے اندر بھی بتایا تھا کہ انا اپنے ماں بعد اسم و خبر سے مل کر مفرد کی جگہ میں ہوتا ہے، تو جہاں کہیں بھی مفرد کا موقع ہوگا وہاں پر ہم نے انا استعمال کرنا ہے، اور جہاں کہیں جملے کی جگہ ہوگی وہاں پر ہم نے انا استعمال کرنا ہے۔ تو اب یہاں پہ حضرت مفرد کے کچھ مواقع بتا رہے ہیں کہ یہ ایسی جگہ ہیں جہاں پر کلام یہ تقاضا کرتا ہے کہ مفرد آئے، تو لہذا ہم وہاں پر انا استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پہ فاعل، اب یہ دیکھیں جو فاعل ہے یہ بھی چونکہ کلام کا ایک جز ہوتا ہے، مفرد ہوتا ہے، تو جہاں کہیں ہمیں فاعل کا تقاضا کرے اور وہاں پر انا آ جائے تو پھر وہ انا ہوگا، انا نہیں ہوگا۔ جیسے کہ بلغنی ان زیدن قائم، اب یہ دیکھیں بلغا فعل ہے، نون وقایہ کی یہ ضمیر مفعول ہے۔ اب بلغا کا جو فاعل ہے نا وہ یہ جملہ ہے، اور فاعل چونکہ وہ مفرد ہوتا ہے لہذا اب یہ جو انا ہے یہ مفرد کی جگہ میں آ رہا ہے، لہذا ہم نے اس کو انا پڑھنا ہے، انا نہیں پڑھنا۔ تو یہ اپنے اسم و خبر سے مل کر یہ جملہ ہو کر پھر یہ بن جائے گا بلغا کا فاعل۔ یا اسی طریقے سے اگر کوئی مفعول کی جگہ پر آ رہا ہے تو وہ بھی انا ہوگا، کیونکہ مفعول یہ بھی مفرد ہوتا ہے، لہذا یہاں پر انا آپ استعمال نہیں کر سکتے، جملہ یہ مفعول نہیں ہوتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، کرہت انک قائم، اب یہاں پہ دیکھیں کرہت فعل ہے، تو ضمیر اس میں فاعل ہے، انک قائم، یہ پورا جملہ ہو کر پھر یہ بن جائے گا کرہت کا مفعول۔ اب کرہت چاہتا ہے کہ میرا مفعول ہو، آگے والا جملہ اس کا مفعول ہے، اور مفعول کی جگہ میں چونکہ یہ آ گیا ہے تو ہم اس کو انا نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم اس کو پڑھیں گے انا۔ اور اسی طرح جہاں پر مبتدا کا موقع ہو وہاں پر بھی انا ہی ہوگا، انا نہیں ہوگا، کیونکہ مبتدا یہ بھی مفرد ہوتا ہے۔ جیسے اندی انک قائم، اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے تو اندی مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا خبر مقدم۔ جب یہ خبر مقدم ہے تو آگے والا جملہ بن رہا ہے مبتدا مؤخر، اور مبتدا کی جگہ پر انا آتا ہے، انا نہیں آتا ہے، لہذا اس کو ہم نے پڑھنا ہے انک قائم۔ یہ اسی طریقے سے جہاں پر مضاف الیہ واقع ہو، یعنی اس سے پہلے مضاف ہو، تو چونکہ مضاف الیہ یہ بھی مفرد ہوتا ہے لہذا ہم وہاں پر بھی انا پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے۔ اس کی مثال دیکھیں، عجبت من طول ان بکرا قائم، اب یہ دیکھیں عجبت فعل ہے اور یہ من حرف جر ہے، طول مضاف ہے، یہ جو آگے پورے والا جملہ یہ مضاف الیہ ہے۔ اب مضاف الیہ کی جگہ پر آ گیا ہے تو لہذا ہم نے اس کو انا پڑھنا ہے، ہم نے اس کو انا نہیں پڑھنا ہے۔ تو انا حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر مفرد کی تعویل میں ہو کر پھر یہ بن جائے گا اس کے لیے مضاف الیہ۔ یہ اسی طریقے سے اگر کوئی مجرور کی جگہ ہے تو وہاں پر بھی ہم نے انا ہی پڑھنا ہے، وہاں پر بھی ہم نے انا نہیں پڑھنا۔ تو دیکھیں مضاف الیہ یہ بھی مجرور ہوتا ہے اور یہ بھی مجرور، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ مضاف الیہ ہو، دوسری حضرت مثال دے رہے ہیں کہ جس کے اوپر کوئی حرف جر داخل ہو، تو حرف جر جس کے اوپر داخل ہوتا ہے وہ بھی مفرد ہوتا ہے، لہذا وہاں پر بھی ہم نے انا پڑھنا ہے، انا نہیں پڑھنا۔ اس کی مثال جیسے عجبت من ان بکرا قائم، اب یہاں پہ دیکھیں من حرف جر ہے، اب یہ جو آگے والا جملہ یہ مجرور کی جگہ میں واقع ہو رہا ہے، تو لہذا ہم نے اس کو انا پڑھنا ہے، انا نہیں پڑھنا۔ انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر مفرد کی تعویل میں ہو کر من جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر پھر یہ عجبت فعل کے متعلق ہے۔ اسی طرح اگر لو کے بعد ہو تو وہاں پر بھی ہم نے انا پڑھنا ہے، انا نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ جو لو ہے یہ حرف شرط ہے اور حرف شرط کے بعد فعل ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو آپ کو انا نظر آئے گا وہ حقیقت کے اعتبار سے اس فعل کا فاعل ہوتا ہے،
جو فعل محذوف ہوتا ہے، اور فاعل جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں وہ مفرد ہوتا ہے، اور مفرد کی جگہ کے اندر انا پڑھا جاتا ہے، انا نہیں پڑھا جاتا۔ دیکھیں زیادہ فرما رہے ہیں کہ لو کے بعد بھی آپ نے انا پڑھنا ہے، جیسے لو انک عندنا لاکرمتک۔ اب یہاں پہ جو ہے نا لو انک، اس کے بعد لو کے بعد فعل محذوف ہے، لو ثابت انک عندنا لاکرمتک، یہ انک عندنا یہ پورا جملہ ہو کر یہ ثابت کا بنے گا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ ہو کر یہ بن جائے گا شرط، لاکرمتک یہ بن جائے گی اس کی جزا۔ اسی طرح لولا کے بعد، لولا کے بعد بھی آپ نے انا پڑھنا ہے، آپ نے انا نہیں پڑھنا۔ دیکھیں جو لولا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک لولا امتناعیہ ہے، دوسرا ہوتا ہے لولا تحزیزیہ۔ لولا امتناعیہ کے بعد مبتدا واقع ہوتا ہے، اور لولا تحزیزیہ کے بعد فاعل یا مفعول واقع ہوتا ہے۔ امتناعیہ آپ یہاں پہ سمجھ لیں، اور تحزیزیہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ امتناعیہ کا مطلب یہ منع سے ہے، مطلب ایک چیز نہیں پائی جا رہی کسی دوسری چیز کی وجہ سے۔ اب یہاں پہ مثال دیکھیں، لولا انہو حاضر لغاب زید، اب یہ انہ حرف مشبہ بالفعل ہے، ہو ضمیر اس کا اسم ہے، اور حاضر اس کی خبر ہے۔ انہ حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر یہ بنے گا مبتدا، تو یہ مبتدا کی جگہ میں، اور یہ جو لغاب زید ہے یہ پورا جملہ ہو کر اس مبتدا کی خبر واقع ہو رہا ہے، اور مبتدا کی جگہ جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ مفرد ہوتا ہے، لہذا وہاں پر ہم نے انا پڑھنا انا نہیں پڑھنا۔ اسی طریقے سے ایک لولا تحزیزیہ بھی ہوتا ہے، تحزیزیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی کام پر ابھارنا، اس کے بعد بھی جو انا ہوتا ہے وہ پورا جملہ مل کر یا فاعل بنتا ہے یا اسی طریقے سے مفعول واقع ہوتا ہے۔ تو اس کی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کتاب کی عبارت میں اس کی مثال ذکر نہیں ہے، یہ مثال حضرت نے ذکر کی ہے، یہ لولا امتناعیہ کی مثال ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارا سبق تھا کہ ہم نے انا کہاں پر استعمال کرنا ہے۔